بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک سپاہی نے آ کر خبر دی کہ سلطان معظم عیسائیوں کا سب سے بڑا قبیلہ جو تقریباً 200 قبائل کو ملا کر بنایا گیا، جس کا نام مرام مسیح ہے، ہماری 7 دنوں کی دن رات کی محنت کے باوجود یہ قبیلہ فتح نہیں ہوا۔ ہم صبح سے لے کر رات تک ان کی آدھی قوت کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن نہ جانے کیسے صبح پھر وہ بہترین جنگی ماہرین کے ساتھ ہمارا سامنا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا کافی نقصان ہو چکا ہے۔ مسلمان فوج کے سپہ سالار محمد تبریز نے مجھے یہ پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے کہا ہے۔ یہ سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے اور کچھ سوچنے کے بعد کہنے لگے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد تبریز مسلمانوں کا ایک بہترین اور دانا جنگجو ہے۔ اگر وہ ان کو فتح نہیں کر سکا تو ضرور اس میں کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ علی بن سفیان سے کہا کہ میرا گھوڑا تیار کرو، تو علی بن سفیان نے کہا کہ میں آپ کا گھوڑا اور آپ کے ساتھ جانے کے لیے ایک لشکر تیار کرتا ہوں۔ سلطان نے کہا نہیں علی، مجھے لشکر کی کوئی ضرورت نہیں، میں اکیلا جانا چاہتا ہوں۔ علی بن سفیان نے کہا کہ جیسا میرے کانوں نے سنا ہے وہ قبیلہ بہت ہی ظالم اور ماہر جنگجوؤں سے لیس ہے، کہیں وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ سلطان نے کہا اللہ میرا مددگار ہوگا، تم پریشان نہ ہو اور میرا گھوڑا تیار کرو، میں اکیلا ہی جاؤں گا۔ علی بن سفیان نے کہا جیسے آپ کا حکم سلطان معظم۔ یہ سپاہی اور سلطان گھوڑے پر سوار ہوئے اور ساری رات کا سفر کرتے ہوئے صبح فجر کے وقت اس قبیلہ مرام مسیح میں جا پہنچے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس قبیلے کے لوگوں کو دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ یہ لوگ جنگ سے کبھی فتح نہیں ہوں گے، بلکہ انہیں علمی نقطہ نظر سے فتح کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سلطان نے دیکھا کہ اس قبیلے کا سب سے بڑا پادری، جو کہ اس اتنے بڑے قبیلے کا حاکم بھی تھا، ایک بہت بڑے ہجوم کو دینی تعلیمات سے آگاہ کر رہا تھا۔ سلطان اور یہ سپاہی بھی اس ہجوم میں جا کر بیٹھ گئے۔ چونکہ سلطان نے بھیس بدلا ہوا تھا تو کوئی بھی شخص انہیں نہ پہچان سکا۔ یہ پادری کہہ رہا تھا کہ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، تم ایک دوسرے کی طاقت ہو، تمہیں کوئی شکست نہ دے سکے گا۔ جب کسی مقصد کی ٹھان لو تو اس کو کر کے چھوڑو۔ شیطان نے ہم لوگوں کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کی ہوئی ہے، لیکن ہم اپنے خداوند کے فضل سے محفوظ ہیں۔ شیطان کا کوئی بھائی نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی ماں نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی دوست یا دشمن تک نہیں، لیکن پھر بھی وہ ساری دنیا میں تباہی مچا رہا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جب یہ الفاظ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنے تو بڑے حیران ہوئے اور کھڑے ہو گئے۔ مجمع چونکہ بہت زیادہ تھا، دور دور تک بوڑھے، جوان، عورتیں، لڑکیاں وغیرہ بڑی تعداد میں یہاں موجود تھی، تو اس پادری نے سمجھا کوئی بیمار حال یا مفلس ہے اور مدد کی اپیل کرنا چاہتا ہے۔ پادری نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیے، آپ کی بات سنی جائے گی اور آپ کے دکھ کا مداوع کیا جائے گا۔ سلطان نے آواز بلند کہا کہ مجھے کوئی دکھ نہیں اور نہ ہی میں مفلس ہوں، بلکہ میں تو آپ کی بات کی تردید کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ سارا مجمع ان کی طرف متوجہ ہوا کہ یہ نوجوان کیا کہنا چاہتا ہے، کیونکہ اس پادری کے سامنے کوئی نہیں بولتا تھا اور تمام قبائل والوں کا یہ سردار تھا، اس کا حکم چلتا تھا، یہ جیسے چاہتا تمام رعایا ویسا ہی کرتی۔ یہ سب دیکھ کر تمام لوگ بڑے حیران ہوئے کہ آج تک پادری صاحب کی کسی بات سے کوئی منکر نہیں ہوا، یہ نوجوان کون ہے اور یہ منکر کیوں ہے؟ پادری نے اس سے پوچھا اے نوجوان، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ سلطان نے کہا کہ ابھی آپ نے تمام لوگوں کے سامنے کہا کہ شیطان کی نہ کوئی ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی، نہ بیٹا ہے، اور نہ ہی بیوی، نہ ہی دوست، نہ دشمن ہے، پھر بھی اس نے پوری دنیا میں اپنی چھاپ چھوڑی ہے، جو کہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ بات آپ نے غلط کی ہے۔ سلطان کے یہ الفاظ سنتے ہی اس پادری کے چیلے سلطان کو بازو سے پکڑ کر مجمع سے باہر نکالنے لگے کہ اس پادری نے اپنے چیلوں کو منع کیا اور کہا کہ اس نوجوان کو اپنی بات مکمل کرنے دو۔ پھر سلطان نے کہا کہ شیطان کا باپ بھی ہم ہی میں موجود ہے، اس کا بیٹا بھی، اس کا بھائی بھی، اس کی بیوی بھی، اس کی ماں بھی،
اس کا دوست بھی اور اس کا دشمن بھی۔ پھر پادری سلطان سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ میں بھی آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ شیطان کا باپ، ماں، بیٹا، بھائی اور بیوی، دوست، دشمن ہم میں موجود ہیں۔ یہ سراسر تم غلط بات کرتے ہو۔ اے نوجوان، شاید تم جانتے نہیں کہ تمہاری اس غلط بیانی کی وجہ سے تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پادری کو کہا کہ اگر میں غلط ہوا تو آپ میری جان لے سکتے ہیں۔ سارا مجمع بڑا حیران ہوا کہ پادری کچھ کہہ رہا ہے اور یہ نوجوان کچھ کہہ رہا ہے، کیونکہ آج تک یہ سوال کبھی کسی نے کسی سے نہ کیا، نہ کسی نے اس کا جواب دیا۔ تو تمام لوگ بڑے متوجہ ہو کر یہ سن رہے تھے کہ آخر کون سچا ہے، کون اس کی واضح دلیل دے گا۔ تھوڑی دیر بعد پادری نے سلطان سے کہا کہ اگر تم یہ ثابت نہ کر سکے تو تمہیں اس بڑے مجمع میں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، کیونکہ تم نوجوانوں کو گمراہ کرنے اور غلط تعلیم دینے کا جرم کر چکے ہو۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے منظور ہے۔ سارے لوگ بڑے حیران تھے کہ شاید یہ نوجوان اپنی جان کا دشمن بنا ہوا ہے، چونکہ یہ لوگ اسی پادری کو دنیا کا سمجھدار ترین انسان اور عالم سمجھتے تھے۔ سلطان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اگر میں غلط ہوا تو آپ میری گردن اڑا دینا، لیکن اگر میں نے واضح دلیل سے ثابت کر دیا اور یہ سارا مجمع مان گیا تو مجھے اس کے بدلے کیا ملے گا؟ اس قبیلے کا پادری کہنے لگا کہ جو تم چاہو تمہیں وہ چیز ملے گی۔ سلطان نے کہا کہ سارا مجمع اس بات کا گواہ ہے، تم بعد میں مکر نہ جانا۔ اس پادری نے کہا کہ اگر تم میری جان بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائے گی، کیونکہ تم میری 70 سالہ زندگی کے پہلے شخص ہو جس نے مجھے چیلنج کیا ہے، اور آج تک میرے سامنے کوئی بھی عالم نہیں ٹک سکا اور میں اپنے موقف پر قائم ہوں۔ اب تم مجھے دلیل دے کر اس اتنے بڑے ہجوم کے سامنے غلط ثابت کرو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہر وہ شخص جو فضول خرچی کرتا ہے، ایسی جگہ پر اپنی رقم خرچ کرتا ہے جہاں اس کی ضرورت نہ ہو، بلکہ عیاشی اور زنا، بدکاری میں جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، ہر ایسا شخص شیطان کا بھائی ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس مجمع میں اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں موجود ہر وہ عورت جو اپنے سر پر دوپٹہ نہ لے، بے شک وہ کوئی ضروری کام ہی کیوں نہ کر رہی ہو یا بازار میں جا رہی ہو، ہر ایسی عورت، ہر ایسی جوان لڑکی جس نے سر پر دوپٹہ نہ لیا ہو وہ شیطان کی بیوی ہے۔ اور میری یہ بات سن کر آپ سب لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیطان کی کتنی بیویاں ہو سکتی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ باتیں سن کر لوگ مزید متوجہ ہوئے اور ان کے حق میں تالیاں بجانے لگے۔ یہ سارا ماحول دیکھ کر پادری شرمندہ ہو رہا تھا، لیکن ڈٹائی سے سلطان کی باتیں سن رہا تھا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہر وہ چھوٹی بڑی عمر کی عورت جو مہمان کے آنے پر منہ چڑھانے لگے، خواہ میں بناوٹی غصہ بنا لے، اپنا رویہ بدل لے، تو ہر ایسی عورت شیطان کی ماں ہے، چونکہ مہمان خدا کی بھیجی ہوئی ایک خاص رحمت ہے، اور جو عورت اس اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی رحمت کو زحمت سمجھے تو ہر ایسی بدبخت عورت کو شیطان اپنی ماں سمجھتا ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے با آواز بلند کہا کہ دنیا میں کسی بھی جگہ پر کوئی بھی شخص جو بالغ عمر کو پہنچ گیا ہو اور با جماعت نماز میں امام سے پہلے رکوع یا سجدہ کرتا ہو، ہر ایسا شخص شیطان کا بیٹا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو رکوع اور سجدہ پوری نماز میں سب سے زیادہ عزیز ہے، اور جو شخص ان دونوں عملوں میں امام مسجد سے پہلے جھکاؤ اختیار کرتا ہے تو گویا شیطان اسے اپنا بیٹا سمجھتا ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہر مرد و عورت جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو وہ دنیا کی کوئی بھی چیز کھائے یا پیے، اور اگر یہ انسان کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا تو یہ شیطان کی اولاد ہے۔ تمام تر کائنات میں صرف ایک نام اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے جو ہر کھانے پینے والی چیز سے پہلے لیا جانا چاہیے، کیونکہ وہ چیز پاک ہو جائے اور شیطان کی غلاظت سے ہر لحاظ سے محفوظ ہو جائے گی۔ لیکن جو شخص کھانے پینے کی کسی بھی چیز سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا وہ شیطان کی اولاد ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جاہ و جلال میں آ کر تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ہر وہ شخص شیطان کا باپ ہے
اور قیامت والے دن بھی شیطان اس کے باپ کے نام سے جانا جائے گا۔ پادری نے پوچھا، کون ہے ایسا بدبخت شخص جو شیطان کا باپ بنے گا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا، اذان سن کر نماز نہ پڑھنے والا، ایسا ہر بدبخت آدمی شیطان کا باپ ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے گرجدار آواز میں کہا کہ جو شخص نیکی کی بات، حق کی بات، بھلائی کی بات لوگوں تک پہنچائے، ہر ایسا شخص شیطان کا دشمن ہے، اور ہر ایسا بدبخت شخص جو حق بات، نیکی کی بات، گناہ سے رکنے والا عمل کسی دوسرے انجان شخص کو نہ بتائے، وہ شیطان کا کھلا دوست ہے۔ سارا مجمع اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ دیکھ رہے تھے کہ پادری سر جھکائے کھڑا ہے۔ پادری نے کہا، اے نوجوان، بے شک میرے لیے یہ ساری باتیں نئی تھی، مجھے ان باتوں کا علم نہ تھا۔ تمہاری یہ باتیں ہیرے موتیوں کی طرح قیمتی تھیں، جن کا کوئی مول نہیں، لیکن میں اپنے وعدے کے مطابق تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم مجھ سے دنیا کی کوئی بھی چیز مانگ سکتے ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے آپ سے آپ کی اور لوگوں کی بھلائی چاہیے۔ پادری نے کہا کہ آپ کوئی عالم نہیں ہو سکتے، کیونکہ عالم اتنی بنیادی چیزوں کے بارے میں معلومات کم ہی رکھتے ہیں۔ پہلے آپ اپنا تعارف کرائیے کہ آپ کون ہیں۔ یہ بات صرف میں ہی نہیں، یہ سارا مجمع جاننا چاہتا ہے، اور جو آپ نے کہا کہ آپ میری اور مجمع والوں کی بھلائی چاہتے ہیں، میں یہ بات بھی سمجھا نہیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اپنے اصلی روپ میں سامنے آئے تو پادری نے آپ کو پہچان لیا اور کہنے لگا کہ مسلمانوں کے سلطان آپ اور یہاں؟ سلطان نے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں بن بلائے آپ کے مذہب کی باتیں سن رہا تھا، لیکن میرا مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی بھی غلط عمل یا غلط بات پھیلائی جا رہی ہو، وہاں پر اس کی اصلاح کی جائے۔ یہ پادری بھی نہایت سمجھدار اور بڑے لوگوں کی قدر کرنا جانتا تھا۔ اس نے کہا، سلطان معظم، مذہبی اختلاف اپنی جگہ، لیکن آپ کا کہا ہوا ایک ایک لفظ بالکل صحیح ہے، اور سلطان معظم، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، آپ جو بھی مانگنا چاہیں آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ بتائیے کہ شیطان کب اور کس طرح فوت ہوگا، چونکہ آپ کے بیان کی وجہ سے میں پہلے ہی اپنے علم میں اضافہ کر چکا ہوں، لیکن شیطان کی بات چل نکلی ہے تو میں اور یہ ہزاروں لوگوں کا مجمع یہ جاننا چاہتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی کائنات کے ہر جاندار کے لیے اللہ پاک نے موت کا وقت اور جگہ متعین کر رکھی ہے۔ اس سے کسی کو چھٹکارا نہ ملے گا اور نہ ہی کوئی اس سے بھاگ سکے گا، چاہے وہ مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، یا دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا بشر ہو۔ بے شک وہ گناہ گار ہو، نیکوکار ہو، پرہیزگار ہو، چاہے کسی بھی حال میں کیوں نہ ہو، موت کا ذائقہ ضرور چکھے گا۔ اس لیے ابلیس شیطان کو بھی ایک دن موت آئے گی، لیکن وہ دن کون سا ہوگا؟ کون ابلیس کو موت دے گا؟ کیا شیطان کو نزا یعنی موت کے وقت اس عالم میں تکلیف ہوگی؟ شیطان کتنے عرصے تک موت کی نیند سویا رہے گا؟ یہ پادری، اس کے سپاہی اور تمام لوگ سلطان کا منہ تکتے رہ گئے کہ یہ کوئی الگ ہی مخلوق ہے، کیونکہ سلطان بڑی روانی سے اور اپنے جاہ و جلال میں بول رہے تھے۔ سلطان نے فرمایا کہ جب شیطان مردود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی کہ قیامت سے پہلے مجھے موت نہ آئے، لیکن اللہ پاک نے اسے وقت مقررہ تک یعنی ایک خاص وقت تک مہلت دی، جسے قرآن مجید کی سورہ الحجر میں یوں بیان فرمایا گیا ہے۔ اس نے کہا، اے پروردگار، لوگوں کے زندہ کیے جانے تک مجھے مہلت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت معلوم تک کے لیے۔ وقت معلوم کو مفسرین نے نفخہ اور نفخہ اولا لکھا ہے، یعنی جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے، قیامت کی نشانیاں جب پوری ہو جائیں گی تو مومنوں کی بغلوں کے نیچے سے ایک پیاری خوشبودار ہوا گزرے گی، جس سے تمام ایمان والے وفات پا جائیں گے، اور پھر اس کے 40 سال بعد ایک زمانہ گزرے گا کہ جس میں کوئی بچہ بھی پیدا نہ ہوگا، یعنی ہر انسان کی عمر کم سے کم 40 سال ہوگی۔ مسلمان چونکہ مر چکے ہوں گے،
اس لیے زمین پر صرف مشرک اور کفار رہ جائیں گے۔ جب مومنوں کی وفات کو 40 سال گزر چکے ہوں گے تو پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے۔ شروع میں اس کی آواز نہایت حد تک کم ہوگی کہ لوگ کان لگا کر سنیں گے، پھر یہ بڑھتی بڑھتی اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، ان کے نتنوں سے پیپ بہنا شروع ہو جائے گی اور لوگ مر جائیں گے۔ انسان، جن، فرشتے، یہاں تک کہ شیطان ابلیس کو بھی اس نفخہ اولا کے وقت موت آئے گی۔ اس کے 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو پھر تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی اور میزان لگے گا، یعنی نفخہ اولا کے وقت ابلیس کو موت آئے گی اور نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ کے مابین 40 سال کا عرصہ ہوگا، اور یہ کہ ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا۔ حضرت قعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اول بشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو وہ پریشان ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالی سے عرض گزار ہوئے، اے اللہ، میری موت سے میرا ازلی دشمن بہت خوش ہوگا، کیونکہ میں مرنے والا ہوں اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اسی وقت ملک الموت حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے ابو الآدم، آپ علیہ السلام وفات کے بعد جنت میں رہیں گے، جبکہ ابلیس قیامت تک دنیا میں رہے گا، اور پھر قیامت سے 40 سال پہلے اس کو ایسی موت آئے گی کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں جتنی موت کی تکلیف برداشت کرے گا، اور پھر جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام ملک الموت سے فرمانے لگے کہ مجھے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو۔ ملک الموت علیہ السلام نے ابلیس کی موت کا حال بیان کرنا شروع کیا تو وہ اتنی دردناک موت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ملک الموت سے فرمائے گا، میرے غضب اور غصے کا لباس پہن کر جاؤ، ابلیس کی روح قبض کرو اور ابلیس سے تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا۔ جب ملک الموت علیہ السلام غضب و غصے سے بھر کر موت کے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کی روح قبض کرنے آئیں گے تو جو بھی آسمان اور زمین میں سے ان کو دیکھ لے گا وہ فوراً ہی مر جائے گا۔ جب ملک الموت علیہ السلام ابلیس کے پاس پہنچیں گے تو وہ دھاڑے مار مار کر روئے گا۔ پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی جو کہ ساری مخلوق کی موت کی تکلیف سے بھی زیادہ ہوگی۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت علیہ السلام کو پائے گا۔ سمندر میں چھپنے جائے گا تو سمندر اسے جگہ نہ دے گا، آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں مقرر فرشتے اس کو آگ کے کوڑے مارے گے۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون اور مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ پھر ملک الموت علیہ السلام سے کہے گا، کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے؟ ملک الموت علیہ السلام فرمائیں گے، جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر شیطان تڑپنے لگا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگنے لگے گا اور اسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلے قدم رکھا تھا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی، زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی اور زبانیاں فرشتے اس کو گھیر لیں گے اور زنبوروں اور آروں سے اس کو چیریں گے جب تک اللہ تبارک و تعالی چاہے گا۔ اس وقت تک حالت نزا اور موت کے غصے کا شکار رہے گا، اور وہاں جنت کی سنڈاسیاں لگی ہوں گی، ان سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ آدم و حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر کہیں گے، یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ انہی جہنمی گڑھوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا اور یہی اس کی قبر ہوگی۔ پھر 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام مردہ زندہ ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کا عمل شروع ہوگا۔ یہ بیان کرتے کرتے سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان اپنی تر آنکھوں اور داڑھی کے ساتھ کہنے لگے، ڈرو اس وقت سے جب خدا نخواستہ ہمارا شمار دوزخیوں میں نہ ہو۔ اگر اس دن بھی اللہ ہم سے ناراض ہوا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ سلطان اس پادری اور تمام مجمع سے مخاطب ہو کر بلند آواز میں جاہ جلال کے ساتھ فرماتے ہیں کہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اس کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اگر کسی کو دوام حاصل ہے
تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ بس ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ کیا پتہ کب کون سی گھڑی ہماری اس دنیا میں آخری گھڑی ہو اور پھر ہمارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ باقی نہ رہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان سن کر تمام مجمع اور یہ پادری سب افسردہ ہو چکے تھے۔ پھر پادری نے کہا کہ سلطان معظم، آپ نے میرا اور اس جمع غفیر کا ضمیر جگا دیا ہے۔ میں اپنے وعدے کے مطابق تیار ہوں، آپ مجھ سے جو چیز مانگیں گے میں آپ کو حاضر کروں گا۔ سلطان نے کہا کہ مجھے آپ اور اس اتنے بڑے مجمع سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ آپ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو کر کلمہ پڑھ لیں اور اپنی اور اپنے عزیز و اقارب کی دنیا اور آخرت کو سنوار لیں۔ پادری نے اپنے وعدے کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور اسی پادری نے اس اتنے بڑے مجمع کو کلمہ پڑھایا اور یہ تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ معزز دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دینی علم اور اسلام سے محبت اور قرآن و حدیث کے بے پناہ سمندر کی مانند علم کی وجہ سے عیسائیوں کا سردار، پادری اور اتنا بڑا مجمع مسلمان ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو کرے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ آخر میں کمنٹ باکس میں ایک دفعہ درود پاک ضرور لکھیے۔